میں افریقہ میں ایک مدت سے رہ رہی ہوں۔ افریقہ میں انتہا کی گرمی ہوتی ہے۔ افریقہ دنیا کا انتہائی خوبصورت ملک بھی ہے۔ مجھے سیر و تفریح کا بہت شوق تھا، لیکن مجبوریوں کی وجہ سے میں گھر سے آفس تک ہی جاتی تھی۔ لیکن رواں سال کرسمس کی چھٹیوں پہ کمپنی نے مجھے 20% بونس دیا تو میں نے اپنا بچپن کا خواب پورا کرنے کے لیے افریقی جنگلوں کی سیر کا منصوبہ بنایا۔ اب میرے پاس پیسہ بھی تھا اور 2 ہفتے کی چھٹیاں بھی تھیں۔ میں نے افریقہ کے قدیم جنگلوں میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں آج بھی افریقہ کی قدیم قبائل آباد ہیں۔ وہ خانہ بدوش لوگ ہم جیسے انسانوں کو پسند نہیں کرتے اور ہمیں مارنے کو دوڑتے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے زندگی میں ایک دفعہ وہاں ضرور جانا تھا۔ لہٰذا وہاں رہنے کے لیے میں نے ضروریات زندگی کا بنیادی سامان خریدا اور اپنے سفر کا آغاز کیا۔ 2 دن کی طویل مسافت کے بعد میں اپنی منزل پر پہنچی۔ میں نے وہاں 1 ہفتہ رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں پیدل چلتی ایسے پہاڑی علاقے میں پہنچ گئی جہاں قدرتی حسن اور ایسے چشمے تھے جو انسانی آنکھ کو کسی جنت کے نظارے سے کم نہ لگتے ہیں۔ میں نے اسی جگہ پر اپنا کیمپ بنا لیا۔ رات ڈھل رہی تھی، اس لیے میں نے چند لکڑیاں اکٹھی کیں اور اپنے کیمپ کے باہر آگ جلا لی تاکہ میں جنگلی حیات سے محفوظ رہ سکوں۔ کچھ وقت سکون کے ساتھ گزارا۔ جب رات کے دوسرے پہر میری آنکھ لگ چکی تھی، مجھے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ کسی جانور کی آوازیں ہرگز نہ تھیں۔ میں نے اپنے کیمپ سے باہر جھانکا۔ بے تحاشا خانہ بدوش حبشی میرے کیمپ کے باہر موجود تھے۔ ان کے ہاتھوں میں شکار کرنے والے بھالے اور تیر تھے۔ انہوں نے اپنے بدن پتوں سے ڈھانپ رکھے تھے اس سے پہلے وہ مجھ پر حملہ کرتے۔ میں اپنے کیمپ سے باہر نکل آئی۔ میں نے اپنے ہاتھ ہوا میں بلند کر دیے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اپنے ہتھیار نیچے کر لیے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ میں ان پر حملہ نہیں کرنا چاہتی۔ جب انہوں نے میرا گورا بدن دیکھا تو جیسے دیوانے ہو گئے، میری جانب بڑھے اور مجھے ایک چھوٹے سے مکان میں لے گئے، اور تو وہ میرا کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے۔ باری باری میرے ساتھ بدکاری کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد جب میری حالت بگڑنے لگی تو انہوں میں سے ایک مرد میں انسانیت جاگ اٹھی۔ اس نے درندوں کی طرح مجھ پر چپکے ہوئے بدکاروں کو ایک طرف کیا اور ان سے کسی بات پر خفا ہونے لگا۔ میں ان کی زبان تو نہیں سمجھ سکتی تھی، لیکن ہاں، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے وہ ان سے مجھ پر رحم کی اپیل کر رہا تھا۔ آخر انہوں نے اس کی بات مان لی اور اشارہ کیا، ہم صبح کل پھر سے آغاز کریں گے۔ اس مرد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں۔ جب سارے بدکار مرد وہاں سے چلے گئے تو اس نے مجھے رسیوں سے کھول دیا اور مجھے اپنی زبان میں کچھ سمجھانے لگا۔ مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اتنا ضرور معلوم ہو رہا تھا کہ وہ میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہ راتوں رات مجھے اپنے قبیلے سے دور چھوڑ آیا اور مجھے واپسی کا راستہ بتانے لگا۔ میں اس مرد کی شکر گزار ہوں۔ میں نے جانے سے پہلے اس کا شکریہ ادا کیا اور اکیلی اپنی منزل کی جانب نکل پڑی۔ راستے میں کئی مشکلات آئیں، لیکن آخر میں اللہ کے فضل سے اپنے گھر پہنچ گئی۔ میں آج بھی اس مرد کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہوئے آبدیدہ ہو جاتی ہوں اور خدا کے حضور اس کے لیے دعا مانگتی ہوں۔ وہ جہاں بھی رہے، خوش رہے۔